اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا یہ پروگرام، اس میں خط جو لکھا ہے یہ ضلع قمبر علی خان گوٹھ مراد خان سے غوث بخش کھوسو صاحب نے یہ خط لکھا ہے۔ آپ یہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت کی پہلے شادی ہوئی، کچھ عرصے کے بعد اس کے خاوند کا انتقال ہو گیا، اور پھر کچھ عرصے کے بعد وہ عورت کسی اور مرد سے شادی کر لیتی ہے۔ اب یہ بتائیے کہ قیامت کے روز اس عورت کے لیے کیا احکامات ہیں؟ غوث بخش کھوسو صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قیامت کے بعد کسی کے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے، اس کے حوالے سے ہمیں صرف یہ سوچنا چاہیے کہ وہ دنیا کی حالت میں صاحب ایمان تھا کہ نہیں تھا، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے والا، اللہ کی عبادت اور رسول اللہ کی اطاعت کرنے والا تھا کہ نہیں تھا، کیونکہ جنت کا حقدار بننا یہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے ایمان کی، اپنے اعمال کی، اپنے اخلاق کی حفاظت نہیں کر پایا، پھر تو وہ جنت ہی میں جانا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو رضا ہے اور اس کی رحمت ہے وہ اسی سے محروم ہو جائے گا۔ تو پھر اس کے بارے میں یہ سوال کرنا کہ اب اس کا کیا ہوگا، یقیناً اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ ہمیں دنیا میں ایمان اور اللہ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے جو طریقہ زندگی ہے، ہمارے اخلاق، ہمارے معاملات، ان کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہم جنت کے حقدار بن جائیں۔ سب سے پہلا تو ہے اس جنت میں داخل ہونا۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ کی رحمت سے جنت کا حقدار بن گیا تو پھر وہاں پر کوئی مشکل اور کوئی پرابلم نہیں ہوگا۔ جو بھی اس کی خواہش ہوگی، اس خواہش کے مطابق وہاں پر اسے وہ ملے گا جس کی وہ تمنا کر رہا ہے۔ یقیناً بعض اوقات اس طرح کے سوال پیدا ہو جاتے ہیں کہ ایک مرد ہے اور اس کے ایک سے زیادہ شادیاں ہوئیں، چاہے اس کی پہلی عورت فوت ہو چکی تھی یا نہیں ہو چکی تھی، ایک سے زیادہ خواتین کے ساتھ شادی کرنے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے چونکہ اجازت نامہ ملا ہے، اور تاریخ اسلام میں، مسلمانوں کی تاریخ میں، اصحاب رسول کی تاریخ میں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ سب مثالیں ملتی ہیں کہ بہت سارے اصحاب نے ایک سے زیادہ شادیاں کی۔ تو کسی کے ذہن میں یہ سوال آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت یہ فرمائی کہ جب بھی جنت میں انہیں داخلہ مل جائے گا اور وہاں جو بھی خاتون ہے جو جنت میں داخل ہوئی تو اس سے باقاعدہ اس بات کی اجازت دی جائے گی کہ وہ جس کے ساتھ رہنا چاہے وہ اس کے ساتھ باقاعدہ زندگی گزارے گی۔ جو بھی جنت کی زندگی ہے اللہ تعالیٰ جس طرح اسے گزارنے کی اجازت دے گا۔ بہت سارے احکامات ایسے ہیں یا بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں صحیح خبر وہاں پر پہنچنے کے بعد ہی ملے گی۔ دنیا میں جتنی بھی خبریں یا معلومات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مستند انداز میں ملی ہیں، وہ زیادہ تر نعمتوں کی بات کرتے ہوئے ترغیب دلائی گئی ہے کہ اس جنت میں بے شمار نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بے انداز ہیں۔ ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ان نعمتوں کے حقدار بن جائیں، اور ان نعمتوں کے حقدار بننے کے لیے صحیح ایمان اور اچھے اخلاق اور بہترین معاملات اور قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا ہے۔ جس نے بھی یہ کام پورا کر لیا اور قیامت کے بعد وہ جنت کا حقدار بن گیا تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی تمام خواہشوں کو پوری بھی کرے گا، اور اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ کس کی خواہش کو کس طرح پورا کرتا ہے۔ تو اس لیے وہاں پر ان خواتین کو باقاعدہ اجازت دی جائے گی کہ وہ جس مرد کے ساتھ رہنا چاہے، دونوں اگر مثلا ایسا بھی ہوا کہ خاتون نے شادی کی، اس کے خاوند فوت ہو گئے، پھر دوسرے خاوند سے شادی کی، وہ بھی فوت ہو گیا، اور بعض اوقات تیسرے خاوند سے شادی کی گئی، تو پھر قیامت کے روز اس کے لیے کیا
حکم ہوگا وہ کیسے زندگی بسر کرے گی. تو یہ دونوں حالتیں چاہے مرد کی صورت ہو یا عورت کی صورت ہو، تو زیادہ ضروری اور زیادہ اہم بات یہ ہے کہ دنیا میں زندگی کس طرح گزاری جائے تاکہ جنت کے حقدار بن جائیں. جنت کے حقدار بن جائیں گے تو اللہ تعالیٰ یقیناً خواہشوں کا خیال بھی رکھے گا اور اہل جنت کی ضرورتوں کو پورا بھی کرے گا. تو وہاں اس بات کی اجازت مل جائے گی کہ کون کس کے ساتھ زندگی بسر کرنا چاہتا ہے. اللہم یا رب العالمین، یا الہ العالمین، یا مجیب الداعین، ہم زندگی کے ہر معاملے میں تیری رضا کا خیال رکھیں اور تیری ناراضی سے ڈرتے رہیں. مولا، اے بے حساب روزی دینے والے، ہمیں عزت کی حلال روزی اتنی وسعت کے ساتھ عطا فرما کہ حرام کی طرف ہماری نظر بھی نہ اٹھے. ارحم الراحمین، ہماری پریشانیاں دور فرما، ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما اور برے کاموں سے بچا. الہ العالمین، ملت اسلامیہ جو تیرے حبیب کی امت ہے، اسے اپنے حبیب کے طفیل عزت و سربلندی عطا فرما. اسے تمام زمینی اور آسمانی آفتوں سے محفوظ رکھ. آمین.